بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زیارات مقدسہ کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کریں گے اور پھر اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ہمیں ان مقامات مقدسہ پر جانا بھی چاہیے اور اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں سیرو فی الارض یعنی زمین کی سیر و سیاحت کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فانظر الی آثار رحمت اللہ کا حکم بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھا جائے۔ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شہداء اور صالحین کی قبور پر تشریف لے جا کر انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا کرتے۔ آپ اکثر جنت البقیع میں زیارت کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے۔ اسی طرح آپ شہدائے احد میں زیارت کے لیے بھی باقاعدگی سے تشریف لے جایا کرتے اور ان کو بھی سلام اور اپنی مقبول دعاؤں سے نوازا کرتے۔ شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہر دوسرے تیسرے دن شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لاتی اور انہیں اپنی دعاؤں اور سلام سے نوازتی۔ خلفائے راشدین بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیشہ شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لاتے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ شہداء، صحابہ کرام، اہل بیت اور صالحین کی قبور پر جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اکابر ائمہ اور بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا ہے، اور ائمہ حدیث نے زیارات پر حاضری کی فضیلت کو بیان بھی کیا ہے۔ مشہور محدث امام ابن حبان، جن کی تاریخ وصال 354 ہجری ہے، اپنی مشہور زمانہ کتاب الثقات کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 456 پر تاجدار مشہد حضرت امام علی رضا کے مزار مبارک کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ یہ عربی کی ایک طویل عبارت ہے جس کا مختصراً ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ان کے مزار مبارک کی کئی بار تسلسل سے زیارت کی ہے۔ شہر طوس میں قیام کے دوران جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں حضرت امام علی رضا کے مزار مبارک پر حاضری دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مشکل دور کرنے کی دعا کی تو دعا قبول ہوئی۔ اس واقعہ سے زیارات مقدسہ پر تسلسل سے حاضری اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنے کا جواز موجود ہے کہ کیوں زیارات مقدسہ پر جانا چاہیے۔ خطیب بغدادی، ان کا تاریخ وصال 463 ہجری ہے، اور بہت سے ائمہ کی تحقیق کے مطابق حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف میں تشریف فرما ہوتے تو حصول برکت کی غرض سے حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی زیارت فرماتے اور ان کے مزار مبارک کی برکات بارے اپنا تجربہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ کل یوم۔ یہ ایک طویل عبارت ہے، مختصر ترجمہ: میں ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ عبارت خطیب بغدادی کی مشہور زمانہ کتاب تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ نمبر 135 پر موجود ہے، اور ابن عابدین شامی نے الدر المختار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ عظیم عاشق رسول اور دلائل الخیرات کے مصنف حضرت سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد مبارک ہے: علیکم زیارت الاولیاء، کہ آپ اولیاء کرام کی زیارت کو اپنا معمول بنا لیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف حصول برکت کے لیے چند واقعات ذکر کر دیے ہیں،
مگر اگر ہم کتب تاریخ اور اسماء الرجال کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بیسیوں ایسے واقعات ہیں جن میں ائمہ دین کا یہ معمول بتایا گیا ہے کہ وہ اکابرین صالحین کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سنت جاریہ و ساریہ پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے اس بندہ ناچیز کی حجاز مقدس کے سفر مبارک کی ابتدا سال 1980 میں ہوئی، اور پھر سعودی عرب میں اپنے طویل قیام کے درمیان بیت اللہ شریف کے اندر 2 مرتبہ حاضری کی سعادت اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت سے حاضریوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کے علاوہ اب تک 11 بلاد اسلامیہ حجاز مقدس، ترکی، ایران، مراکش، ازبکستان، عراق، اردن، مصر، لبنان، افغانستان، شام میں کئی بار زیارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور یہ سفر زیارات مقدس جو سال 1995 میں شروع ہوا تھا اب تک جاری و ساری ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ ناظرین و سامعین کرام، نہ صرف ان ممالک میں موجود زیارات مقدسہ پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ ان جملہ سفروں کی تفصیل کو تحریری و تصویری صورت میں شائع کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ان مبارک سفروں کے نتیجے میں اور دوسرے کئی مختلف موضوعات پر سال 1999 سے لے کر اب تک تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ملا کر 70 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ کتابیں ہارڈ کاپیز کی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں میری زندگی کا یہ سارا کام ضائع نہ ہو جائے، تو اس جملہ کام کو محفوظ کرنے کے لیے مفید اور فرسٹ ہینڈ معلومات یعنی کتابوں اور تصویری البمز کو عام کرنے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ان تمام چیزوں کو دنیا کی مختلف ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور ان عظیم و ضخیم کام کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے جا رہے ہیں۔ آپ ان لنکس کے ذریعے ان مقدس و بابرکت کتب، سفرناموں اور دوسری کئی اہم کتب کا گھر بیٹھے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی دنیاوی ہدیے کے ان تمام کتابوں اور البمز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی آپشن موجود ہے۔ علاوہ ازیں یہ پروگرام بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپنی ان تمام کتب کی انتہائی مختصر معلوماتی سمریاں تیار کر کے ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان جملہ کتابوں سے بزرگان دین و اولیاء کرام کے تذکرے اور ان کے مدارات مبارکہ اور دوسری مفید معلومات بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان جملہ ویڈیوز کو دیکھیں، معلومات حاصل کریں، اور یہ بندہ صرف آپ سے دعاؤں کا طلبگار رہے گا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ بندہ کے اس ادنا کام کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ سعی و کوشش اس کی بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔